ڈاکٹر سعود انور نہ صرف بطور سیاستدان مشہور ہیں بلکہ تخلیق کار اور بہترین معالج کے طور پر بھی مشہور ہیں. وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت بہت آپ کو مبارک ہو. یہ بتائیے کہ مسلسل چوتھی کامیابی کا راز کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ نسیم آپ کا مجھ کو اپنے پروگرام میں لینے کا اور اس گفتگو کا. میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ جہاں پہ میں لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں پچھلے تقریباً 14-15 سال سے، تو اس میں ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی آپ خدمت کریں، ان کا خیال کریں، بچوں سے پیار کریں، بزرگوں کی عزت کریں. تو وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، اپنے جو لوگ ہیں ان کا خیال کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کا خیال کرتے ہیں. تو ان کی کائنڈنس ہے، ان کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے ہر سال جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو وہ مجھ کو سپورٹ کرتے ہیں. پہلے میں 2011 میں پہلے الیکٹ ہوا تھا ٹاؤن کاؤنسل میں. اس کے بعد 2013 میں انہوں نے مجھ کو جس ٹاؤن میں ساؤتھ ونزر کا میئر منتخب کیا تھا. تو 2 دفعہ میں میئر رہ چکا ہوں. پھر اس کے بعد جب سینٹ کی اوپننگ آئی 2019 میں، تو اس میں مجھ کو کامیابی ہوئی. لوگ بڑے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں. انہوں نے مجھے ووٹ دیا اور سب سے زیادہ ووٹ دیا. پھر اس کے بعد اب ایک اور الیکشن، اب یہ چوتھا الیکشن ہے، تو ابھی 30% کی مارجن سے میں الحمدللہ جیتا ہوں. تو بس یہ اس میں میرا تو کوئی خاص کام نہیں ہے. میں بس جو خدمت ہے، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت ہوتی ہے وہ کوشش کر کے سب کی مدد کرتے ہیں. اس کی وجہ سے الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ سیاست کے ساتھ ساتھ صحت کے معاملے میں آپ اس طرح ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں؟ تو نسیم، میں پھیپھڑوں کا ڈاکٹر ہوں. آئی سی یو کے اندر بھی کام کرتا ہوں. مریض جن کو سانس کی تکلیف ہے اس میں بھی کام کرتا ہوں، اور میں یہ سینٹ کے اندر بھی کام کر رہا ہوں. اور سینٹ کے اندر جو میری ذمہ داری ہے، میں کافی ساری کمیٹیز کے اندر ہوں. اس میں سے ایک کمیٹی جو ہے وہ ہے پبلک ہیلتھ کی کمیٹی. میں اسٹیٹ آف کنیٹیکٹ کا کو چیئر ہوں سینٹ کا. پورے اسٹیٹ کی کمیٹی جو ہوتی ہے جو پبلک ہیلتھ کو ڈیل کرتی ہے. اس کے علاوہ میں اور اس میں بھی ہوں، اپروپریشنز کمیٹی میں ہوں، بچوں کی جو کمیٹی ہے، چلڈرنس کی کمیٹی ہے اس میں ہوں، انوائرمنٹ کی کمیٹی اس میں بھی ہوں. تو ان تمام کمیٹیز میں میرا رول ہے. جب پینڈیمک ہوا تھا تو آبویسلی میں کیونکہ مریضوں کو دیکھتا بھی ہوں، تو اس وقت بڑا سیدھا سی بات تھی کہ اس وقت سمجھ آ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئے گی، بہت سارے لوگوں کو سانس کا مسئلہ بڑھے گا. اور ہر کسی بھی ملک میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہر بندے کو مشینوں پہ ڈالیں. تو اس وقت کوشش کر کے ہم یہ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکیں. تو وہ ڈیوائس مل کے بنی. تو اس سے کم از کم ہم نے یہ کیا کہ جو دنیا میں جو جس کو چاہیے تھی اس کو مفت میں اس کی ڈیٹیلز بھیج دیں تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکیں فری میں. تو کئی ہزار شہروں میں پورے دنیا کے اندر وہ ٹیکنالوجی چلی گئی، اور جس کو فائدہ ہونا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد سے فائدہ ہوا. تو بس جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. شفا تو اللہ میاں دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کراچی سے کنیٹیکٹ تک کا سفر کیسا تھا؟ اور جو لوگ پاکستانی امریکنز ہیں اور جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا رستہ بتائیں گے کہ کیا کریں وہ جس سے وہ کامیاب بھی ہوں؟ میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں، کراچی میں پلے بڑھے ہیں. سینٹ لارنس اسکول میں تھا، اور پھر اس کے بعد میں آدم جی سائنس کالج میں پڑھا تھا. پھر آغا خان یونیورسٹی سے میں نے میڈیسن کی ہے، اور پھر اس کے بعد امریکہ میں مزید تعلیم کے لیے آیا تھا. میں یونیورسٹی آف ایلینوائس سے میں نے انٹرنل میڈیسن کی ریزیڈنسی کی. اس کے بعد ییل یونیورسٹی میں آ کے میں نے پلمنری کیا، کریٹیکل کیئر کی فیلوشپ کی. اور پھر ییل یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا پبلک ہیلتھ کا. اور پھر ییل یونیورسٹی سے میں نے آکیوپیشنل انوائرمنٹل میڈیسن میں بھی فیلوشپ کی ہے. اور جو میڈیسن میں جب آپ مریضوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو کافی ساری بیماریاں ہیں وہ حالات اور ماحول کی وجہ سے ہوتی ہیں. کبھی کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کبھی کوئی آلودگی کا مسئلے ہیں. ان سب چیزوں سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ پھر کہتے ہیں کہ لوگوں کا جب علاج ہی کرنا ہے تو شہر کا خیال کریں، اسٹیٹ کا خیال کریں. اس سے میڈیسن کی کنٹینیویشن ہو جاتی ہے. تو اور جو اصل جو چیز ہے نا، انما الاعمال بالنیات ہے. تو نیت یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے مدد کریں اور لوکل طریقے سے شروع کریں. اب کافی سارے ہمارے پیارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ الیکشن میں
کرتے ہیں وہ الیکشن کا حصہ بنتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر پارٹیسپیٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر جو ہے نا چلنا شروع کریں، پہلے تو جیسے بچہ ہوتا ہے تو وہ رینگتا ہے، پھر وہ چلتا ہے، چلنے کے بعد پھر وہ بھاگتا ہے، پھر چھلانگے لگاتا ہے۔ تو آپ بغیر رینگے اگر چھلانگے لگانا شروع کریں یا کوشش کریں تو گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آرام سے اپنی کام کرتے رہیں، اور راستہ نکلے گا، نیت صحیح رکھیں، مدد کرتے ہیں، راستے خود بخود کھلتے ہیں۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو صحیح طریقہ ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جو بزرگ ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو حالات ہیں۔ امریکہ میں بھی غربت ہے، امریکہ میں بھی لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، وہ ہوم لیس ہیں۔ امریکہ میں ایسے لوگ ہیں جو بیچارے دو وقت کا کھانا ادھر بھی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے محلے میں، اپنے ایریے میں جو جو لوگ تکلیف میں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں ان کو آپ سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایسے آہستہ آہستہ کرتے ہیں تو آپ کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، آپ کی سمجھ بڑھ جاتی ہے، اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہر بندے کی اپنی طریقہ ہوتا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا، کسی کو روکوں گا کہ وہ کام جو کرنا چاہ رہے ہیں کریں، مگر اٹس اے پروسیس، پالیٹکس از اے پروسیس، اٹس اے جرنی۔ تو اگر آپ اس طریقے سے چلیں تو وہ بہتر رہتا ہے۔ ڈاکٹر سعود انور، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔